السلام علیکم، میں حرباب جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے اوپر۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کی معاشی GDP گروتھ میں کمی کر دی ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کی GDP گروتھ اب 3.2% رہے گی۔ اکتوبر 2025 میں یہ 3.6% بتائی گئی تھی اور IMF نے عالمی معیشت کی پیش گوئی بھی جاری کی ہے۔ سال 2026 میں عالمی ترقی 3.3% رہنے کا امکان ہے۔ اب سال 2027 میں شرح 3.2% بھی ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فورن انویسٹمنٹ میں بھی نمایاں کمی نظر آ رہی ہے اور مالی سال 2026 کے پہلے 6 ماہ کا ہم جائزہ لیں تو FDI 43% تک کم ہوئی ہے۔ انویسٹمنٹ کی کمی سے فورن انویسٹمنٹ کا والیوم $808 ملین رہا ہے اور گزشتہ سال اگر ہم فگرز دیکھیں تو اسی مدت میں فورن انویسٹمنٹ کا ٹوٹل والیوم $1.43 ارب تھا۔ یہ واضح کمی اس سال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب اسی طرح مالی سال 2026 کے پہلے 6 ماہ میں ایکسپورٹس میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایکسپورٹس میں 8.7% کی کمی ہوئی ہے جس سے یہ والیوم $15.18 ارب رہا ہے اور امپورٹس میں 11.28% کا اضافہ ہوا ہے اور یہ والیوم $34 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ دسمبر میں ایکسپورٹس میں مسلسل 5ویں مہینے بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اب اگر سالانہ بنیاد پر ہم ایکسپورٹس دیکھیں تو 20.4% یہ گر گئی ہیں اور دسمبر میں ایکسپورٹ صرف $2.32 ارب رہی ہیں جس سے مالی سال کے پہلے ہاف میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہوا $19 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اب اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے روکیں؟ کیا صرف ریمیٹنسز کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ بھی دسمبر میں ہمیں مائنس میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ کتنی چیلنجنگ ہے پاکستان کے لیے؟ 1.5 سال کے بعد پاکستان کا IMF پروگرام بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ کہ یہ آخری پروگرام ہوگا یا پھر ہمیں مزید پروگرامز کی ضرورت پڑے گی؟ یہ تمام سوالات ہم رکھیں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے سامنے۔ سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے جو اس صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، IMF ہماری گروتھ میں اب کمی بتا رہا ہے، 3.2% یہ ہوتی ہے، تو یہ کیا ایک بہتر فگر ہوگا ان مجموعی حالات کو دیکھتے ہوئے جو پچھلے 1.5 سال سے ہمارے سامنے موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، IMF کا جو شرح نمو کرنے کا میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے اثرات تو ہوئے ہیں اور یقیناً اس سے ہمارا جو کراپ سیکٹر ہے، یعنی کہ اب آپ دیکھیے کہ خطرہ ضرور یہ ہے کہ کچھ کمی ضرور آئے ہوگی ہمارے آؤٹ پٹ میں مختلف کراپس کے، اور تو اس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جب آپ کے ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے تو جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ٹیکسٹائل کا کافی بڑا ویٹ ہے اور اگر وہاں کچھ کمی آ رہی ہے ایکسپورٹ میں تو پروڈکشن میں بھی کمی آ رہی ہوگی اور اس کے نتیجے میں بھی شرح نمو جو ہے ہمارے صنعتی شعبے کا وہ اس وقت اچھا خاصا ہے مگر وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت میرے خیال سے 3.2% بھی کچھ حد تک شاید زیادہ ہو۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3% کی رینج میں اس سال شرح نمو رہنے کا خطرہ موجود ہے اور سب سے بڑی وجہ سیلاب کے اثرات۔ اور حفیظ پاشا صاحب، یہ جو ایکسپورٹ کا فگر ہے چونکہ یہ مستقل کم ہو رہا ہے، امپورٹ بڑھ رہی ہیں، تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ 6 مہینے میں $19 ارب تجاوز کر گیا، تو یعنی سال کے بعد ہم $40 ارب کے خسارے میں کھڑے ہوں گے، ریمیٹنسز ہماری ساری ادھر بیلنس ہو جائیں گی۔ تو یہ صورتحال اس وقت کتنی چیلنجنگ ہے؟ اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے اور واقعی بہت پریشانی ہے، مگر اگر آپ ہمارے برآمدات کو دیکھیں تو جو نمایاں طور پر کمی آئی ہے تقریباً 40% سے بھی زیادہ، وہ چاول کے برآمدات پہ ہے اور یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ باسمتی رائس جس کی ساری دنیا بھر میں ڈیمانڈ پاکستان کے پروڈکٹ کی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس وقت اس کی سیل میں بھی کمی آئی ہے انٹرنیشنلی۔ البتہ دوسرے جو ہمارے ایکسپورٹ آئٹمز ہیں، ٹیکسٹائل میں کم از کم ایک چیز تو اچھی ہے کہ گارمنٹس میں ایکسپورٹ میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے، تو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیو ڈن بیٹر۔ مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا جو والیوم ہے اور ڈائیورسفیکیشن کم ہے، اس کی وجہ سے اب مشکلات ہمیں پیش آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کافی پریشان اس وقت موجود
नज़र आ रही हैं। तो सर हमारी वाफी साहब जो चावल की एक्सपोर्ट बढ़ी थी, क्या वो ऑर्गेनिक थी? क्योंकि उस वक्त भारत अचानक मार्केट से एक वक्फे के लिए बाहर हो गया था। उस दौरान में हमने देखा $4 अरब से भी इसकी एक्सपोर्ट ने तजावुज़ किया, लेकिन जब भारत जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का, बासमती का, वो वापस आया तो वो तो ज़ाहिर कम होनी थी, और फिर कॉस्ट भी हम नहीं कंट्रोल कर पाते, कॉस्ट भी हायर साइड पर मौजूद है, तो ये भी एक इशू है। तो फिर ये सारे इशूज़ के रहते हुए हम कैसे इसमें इजाफा कर सकते हैं चावल की एक्सपोर्ट में? ये तो सवाल है कि अब देखना यह है कि क्या वजह है। हो सकता कुछ कमी भी आई हो हमारे उसमें पैदावार में, मगर ज़्यादा असर तो कंपटीशन का, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिंदुस्तान जो है वो वापस आ गया है और बहुत ही एग्रेसिवली कर रहा है ताकि पाकिस्तान को एक लिहाज से कुछ नुकसान भी पहुंचे। और बात यह है कि न सिर्फ हमारे बरामदात में कमी आई है, मगर हमारे दरामदात में बेशुमार इजाफा हो रहा है, और ये गैप जो है ये फिर से बढ़ गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ख़तरा ये है कि साल का टारगेट जो है, जो स्टेट बैंक ने भी कल जिक्र किया है कि 1% से भी कम होगा GDP का, तो लग ये रहा है इस वक्त कि खुदा न खास्ता ये 1% से बढ़कर कम से कम 2% तक भी जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे रिजर्व्स पर काफ़ी हद तक असर पड़ सकता है, और इससे फिर से एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। तो हाफिज़ साहब, इसका मतलब जो हमें हुकूमत ज़ाहिर ये बताती है कि इस वक्त मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हमें कुछ चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। अब ये सूरत-ए-हाल सामने रखते हुए क्या 20-21 महीने बाद IMF के प्रोग्राम को हम आखिरी करार दे सकेंगे, या उसके बाद फिर हमें एक अगले प्रोग्राम की ज़रूरत होगी? देखिए, अगर पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से हटना है तो हमारे रिज़र्व्स तकरीबन इतने होनी चाहिए कि 3 महीने के दरामदात को कवर कर सकें। उसके लिए तकरीबन 18 से 19 अरब डॉलर के रिज़र्व्स चाहिए होंगे। इस वक्त अल्लाह के फजल से रिज़र्व्स मुस्तहकम रहे हैं 16 अरब डॉलर के लगभग, मगर ख़तरा अब पैदा हो रहा है कि एक तरफ आपका तिजारती खसारा बढ़ गया है, दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नुमायां तौर पर कमी आई है, और तीसरी तरफ जो प्राइवेट लेंडर्स हैं यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स, वो पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे हैं लोन के तौर पर। तो नतीजा ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से तवाज़ुन अदायगी हमारी वल्नरेबल हो सकती है, और इस तरह देखना है कि अगले तकरीबन 1.5 साल में क्या होता है। अगर रिजर्व्स वाकई 2.5 से 3 महीने तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हम IMF को खुदा हाफिज कह सकते हैं। तो हाफिज़ साहब, ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो ये फ़र्क है, ये इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जैसे ही हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इंपोर्ट पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, तो हमें फिर अपनी एक्सपोर्ट पर भी थोड़ी सी रुकावटें लगानी पड़ती हैं। तो इसका मतलब जो हमने अपने उड़ान पाकिस्तान में जो प्लान्स 5 साल के लिए सेट किए, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे तो फिर इंपोर्ट भी उसी तनासुब से बढ़ती जाएगी। तो ये इसका हल क्या है फिर? बात दरअसल ये है कि हमने एक हथियार जो हमारा होता है आमतौर पर तिजारती खसारे को कंट्रोल करने का, वो है हमारे रुपए की कदर, एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान ने इस हथियार को पिछले 1.5 साल से नहीं इस्तेमाल किया है, और इसके नतीजे में हमारे दरामदात कम कीमत के हो गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा स्टेट बैंक जो खुद कह रहा है कि रुपए की कदर 5% ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा है, तो कम से कम ये हथियार तो इस्तेमाल करें ताकि हमारे बरामदात में इजाफा हो और दरामदात में कमी आना शुरू हो जाए। इसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट रेट को क़ायम रखा है, और उसकी वजह यह है कि दबे दबे अंदाज में उनको लग रहा है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं, ख़तरे के वजूहात और उनके नताइज पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए हैं। सिर्फ अंदरूनी हालात की वजह से नहीं, बल्कि जो कंडीशंस इस वक्त सारी दुनिया में एक लिहाज से कशमकश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखिए कि क्या होता है। हाफिज़ साहब, अगर हम ये IT सेक्टर की जो पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट के हवाले से, अगर ये हटा दें तो
کو ہٹا کے تو پھر ہمارے ایکسپورٹس کے فگرز بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب جو ہمارے ایگزسٹنگ ایکسپورٹ کے سیکٹرز ہیں جن پر ہم ریلائی کرتے تھے ان کی تو پھر بہت ہی اس وقت بری حالت ہو گئی ہے. تو یہ نئے ایونیوز ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے مائننگ کی صورت میں, آئی ٹی کی صورت میں, ان پر ریلائی کرنا پڑے گا یا اپنے پرانے سیکٹرز کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بحال کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ڈائیورسفیکیشن کی تو ضرورت آلویز رہتی ہے, مگر اس وقت جو آپ کے مائننگ میں وقت لگے گا اس لیے کہ انفراسٹرکچر وغیرہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. البتہ کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں ڈائیورسفیکیشن کی, مگر شارٹ رن میں ہمیں اپنے جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں ان کو انسینٹیوز دینا ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے, اور تاکہ اس کے نتیجے میں پھر سے کچھ حد تک ہمارا تجارتی بیلنس واپس آنا شروع ہو جائے. اور ابھی صاحب شارٹ ٹرم میں حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہوتے ہیں؟ مانیٹری پالیسی میں کمی کی ایکسپیکٹیشن تھی, ڈیمانڈ بھی تھی بزنس کمیونٹی کی, وہ نہیں کیا گیا. پچھلی بار کمی کی گئی تھی مائنر سی, اس بار اگر سنگل ڈیجٹ میں لے آتے تو کیا کوئی بڑا شفٹ ہو سکتا تھا؟ کیا اس سے ایک بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ سرمایہ کاری بہت کم ہو چکی ہے. مجھے تو اس بات کا اتنا افسوس ہے کہ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں جو سرمایہ کاری ہے وہ پچھلے 25 سال سے بھی کم ہے. تو یہ بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے, اور یقیناً لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کم از کم یہ کرے گی کہ آدھے سے 1% کم کرے گی ہمارے سر سود کو, مگر ایسا نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ ایسی چیزوں کی پریشانی ہے جس کا انہوں نے کچھ دبے انداز میں مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا ہے. تو حافظ صاحب یہ اوورسیز انویسٹر چیمبرز والے جب یہ اپنا سروے کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں 75% کا اعتماد ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی پر, پاکستان کے حالات پر یا انویسٹ کرنے پر. سرویز کے رزلٹ بہت زبردست آتے ہیں, بڑی ہائر پرسنٹیج ہوتی ہے, لیکن عملی طور پر وہ پیسہ یہاں انویسٹ ہوتا ہوا ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے باہر کا جو انویسٹر ہے اس کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں, اور سب سے پہلا انڈیکیٹر جو دیکھتا ہے فارن انویسٹر وہ یہ کہ یہ ملک میں کیا شرح نمو مناسب ہے 5%, 6%, کیا یہ معاشی حالات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور نئے انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ جب وہ دیکھتے ہیں پاکستان کے کیس میں, آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 سال ہمارا شرح نمو 2% تک بھی نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے فارن انویسٹر تو نیا آنے سے رہا. جو پوزیشن ہے کہ اس وقت پرانے انویسٹرز بھی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور اوور آل فارن انویسٹمنٹ کی پوزیشن بہت ہی پریشان کن موجود ہے. تو ایک آخری سوال حفیظ صاحب کہ ظاہر فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہے, تو ہم نے جو ٹارگیٹس پھر سیٹ کیے اس کو تھوڑا سا ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. پہلا ہی سال ہمارے لیے اتنا چیلنجنگ رہا ہے, تو یہ آگے کے 4 سال میں ہم کیسے اپنے اہداف کی جانب بڑھ سکیں گے, یا ابھی بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی ایسی سوچ آ سکتی ہے انقلابی سوچ جو کہ ٹارگیٹس کی طرف پاکستان کو کامیابی سے لے جائے؟ دیکھیے اس وقت جو کل کا سٹیٹمنٹ آیا اسٹیٹ بینک کا, وہ دبے انداز میں لگتا یہ ہے کہ کچھ پریشانیاں موجود ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ وہ بڑھیں گے, خاص طور پہ ساری دنیا بھر میں جو حالات ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو بڑے سوچ سمجھ کے چلنا ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے آپ کے پاس ہتھیار موجود ہیں ان کو استعمال کریں, خرچے کم کریں, ٹیکس کے ریونیوز کو پھیلائیں, نئے سیکٹرز میں ٹیکس نظام لائیں, اور تیسری طرف آپ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھیں. اور اس طرح کے آپ کو سٹیپس لینے بہت ضروری ہو چکے ہیں. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں کہیں پھر سے خدا نخواستہ حالات کچھ پریشان کن نہ ہونا شروع ہو جائیں, خدا نخواستہ. اور ابھی سب انٹرسٹ ریٹ کو بھی سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں, جو بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے, وہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا اکانومی کے لیے. بالکل ہوگا, اور اس لیے کہ انویسٹمنٹ سلمپ اتنا بڑا میں نے کم از کم پچھلے 30 سال میں تو نہیں دیکھا تھا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب, سابق وزیر اقتصاد موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کا جو اس وقت پاکستان کی اکانومی پر اعتماد ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ بڑی کنٹراڈکٹری سی چیز ہے جو ابھی حفیظ صاحب سے بات ہوئی ڈیٹیل سے, اور آنے والے سیگمنٹ میں جو ہم بات کریں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اوورسیز کس بنیاد پر اس وقت پاکستان میں بھروسہ کر رہے ہیں, اور پھر آنے والے دنوں میں کیا واقعی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.